السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشا آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک قتل کیس رودات جس کا نام ہے چراغ خانہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ گول بازار جانے کے لیے ہم صبح سویرے تھانے سے روانہ ہوئے تھے۔ اس وقت سب انسپکٹر افضل شاہ میرے ساتھ تھا۔ ہم نے سب سے پہلے نگینہ بائی کے کوٹھے کا رخ کیا اور پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گئے۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی تھیں، لہٰذا اس وقت نگینہ بائی کا کوٹھا بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ میرا یہاں آنے کا مقصد محض اس بات کی تصدیق کرنا تھا کہ 8 اکتوبر کی رات سجاول نے اپنے ساتھیوں ماجد اور صفدر کے ہمراہ یہاں رات گزاری تھی یا نہیں، میری نگینہ بائی سے کیا کیا باتیں ہوئیں اور میں نے کس طرح اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کی، اس کی تفصیلات میں صفحات کی تنگی کے باعث آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ نگینہ بائی نے مذکورہ رات میں سجاول اور اس کے سنگی ساتھیوں کی اپنے کوٹھے پر موجودگی کی تصدیق کر دی تھی، چنانچہ سجاول کا نام مشکوک افراد کی لسٹ میں سے خود بخود خارج ہو گیا تھا۔ ہمارا اگلا اور سب سے اہم ٹارگٹ مشتری بائی کا کوٹھا تھا۔ مذکورہ کوٹھا تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مشتری بائی گول بازار کی بڑی مشہور و معروف شخصیت تھی۔ ڈیوڑی کے دروازے پر ایک خوبصورت چلمن پڑی ہوئی تھی۔ ہمارا استقبال ایک بنی سنوری عورت نے کیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ اس نے خود کو دلکش اور خوبصورت بنانے کے لیے اچھا خاصا میک اپ چہرے پر تھوپ رکھا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پھٹکار اور نحوست پائی جاتی تھی۔ ہم اس وقت سادہ لباس میں تھے۔ وہ ہم پر نظر پڑتی ہی چہک کر بولی، آئیے آئیے، تشریف لائیے حضور، اس وقت کیسے راستہ بھول گئے۔ وہ اس انداز میں بات کر رہی تھی جیسے ہم اس کے پرانے شناسا ہوں۔ میں نے کہا، ہم مشتری بائی سے ملنے آئے ہیں، وہ کس طرف ہے؟ وہ اندر ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، آپ آئیں میرے ساتھ۔ ہم اس عورت کی رہنمائی میں زینے طے کر کے بالا خانے پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک کمرے میں ہارمونیم، سارنگی، طبلے اور مختلف قسم کے ساز رکھے ہوئے تھے۔ فرش پر اجلی چاندنی بچھی ہوئی تھی اور چاروں دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ وہ خاصا کشادہ کمرہ تھا۔ غالب امکان یہی تھا کہ وہ رقص و سرود کے لیے مختص تھا۔ اس وقت ویرانی نے وہاں ڈیرا جما رکھا تھا۔ اس حال کمرے سے گزر کر ہم آگے بڑھے تو اس عورت نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہمیں بتایا، بائی جی اس کمرے میں۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ وہ کمرہ ڈرائنگ روم اور بیڈ روم کی ملی جلی شکل تھا۔ ایک عمر رسیدہ عورت بھڑکیلا لباس زیب تن کیے ایک مسیری پر نیم دراز تھی اور بالکل مردانہ انداز میں اپنے سامنے رکھے ہوئے حقے سے کش لگا رہی تھی۔ وہ بھاری جسے کی مالک ایک ٹھسے دار عورت تھی۔ اس کے ٹہکے اور شان و شوکت کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مشتری بائی ہی تھی۔ کمرے میں اس کے علاوہ استاد ٹائپ کا ایک شخص بھی موجود تھا۔ ہمارے ساتھ آنے والی عورت نے ہمیں اس کمرے کے ایک صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ہمارے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس کی حرکات و سکنات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ہمیں بھی کوئی گاہک ہی سمجھ رہی تھی۔ مشتری بائی نے نگاہ اٹھا کر ہمیں دیکھا، پھر سوالیہ نظر سے ہمارے ساتھ آنے والی عورت کو دیکھنے لگی۔ وہ جلدی سے بولی، بائی جی یہ خاص طور پر آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، یہ میرے ساتھ ASI افضل شاہ ہے، ہم ایک خاص مقصد سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ پھر میں نے اس استاد ٹائپ آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، ہم تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مشتری بائی نے اس عورت اور مرد دونوں کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، سب انسپکٹر کا تعارف تو آپ نے کروا دیا لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا، میں اس تھانے کا انچارج ہوں جہاں افضل شاہ سب انسپکٹر ہے۔ او تھانے دار صاحب۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کہیے کیسے تشریف آوری ہوئی؟ ہم ایک قتل کے کیس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، کون قتل ہو گیا؟ میں نے بتایا، چودھری نیاز علی، ساکن چک نمبر 32۔ کیا کہا؟ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا کہا؟ میں نے اضافہ کیا، اور ہمیں ناسلی کی تلاش ہے۔ ناسلی؟ اس نے خوابناک لہجے میں کہا اور خیالوں میں کھو گئی۔
کافی دیر تک وہ گمسم سی رہی، پھر جیسے اسے ہوش آیا جلدی سے بولی، نازلی کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب وہ ہمارے ہاتھ آئے گی۔ ہاتھ آئے گی؟ کیا مطلب؟ میں نے بتایا، چودھری نیاز علی قتل ہو چکا ہے اور نازلی اسی روز سے غائب ہے۔ اس نے پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ میں نے بغور اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لیا۔ مجھے اس کے رد عمل پر کہیں بھی مصنوعی پن یا اداکاری نظر نہیں آئی۔ یا تو وہ کمال کی اداکارہ تھی یا پھر وہ واقعی چودھری نیاز علی کے قتل اور نازلی کی پراسرار روپوشی سے ناواقف تھی۔ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے چودھری نیاز علی کو پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا۔ وہ پوری توجہ سے ایک ایک بات سنتی رہی۔ جب میں اپنا بیان ختم کر چکا تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ہائے ظالم، تم کہاں ہو؟ میں فوری طور پر نہ سمجھ سکا کہ وہ کس ظالم کو اتنے حسرت ناک انداز میں یاد کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سحر زدہ سی آواز میں بولی، اس کوٹھے کی ساری رونقیں نازلی کے دم سے تھی۔ جب سے وہ گئی ہے یہ کوٹھا اجڑ کر رہ گیا ہے۔ میرے پاس ایک سے ایک طرح دار لڑکی موجود ہے، لیکن وہ بات کہاں جو نازلی کے دم سے تھی؟ وہ تو 14ویں کا چاند تھی، باقی سب ستارے ہیں۔ میں نے کہا، جب تمہاری جان اور تمہارے کوٹھے کی آن بان نازلی میں اٹکی ہوئی تھی تو پھر تم نے اس کا سودا ہی کیوں کیا تھا؟ میں کیا کرتی؟ وہ بے بسی سے بولی، یہاں سب خریدار بن کر آتے ہیں۔ نازلی پر بھی وہ بڈھا کھوسڑ چودھری نیاز علی مر مٹا تھا۔ اسے اپنی حویلی کی زینت بنانا چاہتا تھا، پھر اس نے رقم بھی اتنی لگا دی کہ میں لالچ میں آ گئی۔ وہ 2500 روپے میرے ہاتھ میں تھما کر نازلی کو لے کر چلتا بنا۔ میں اپنے ہاتھوں کو نوٹوں سے بھر کر نازلی کو میں نے کھو دیا۔ کاش اس وقت میری مت نہ ماری گئی ہوتی۔ نازلی میرے پاس رہتی تو میں کئی ہزار کما سکتی تھی۔ اس کا قدم بڑا برکت والا تھا۔ اس کے جانے سے تو یہاں کی بہار پر خزاں آ گئی ہے۔ ایک طرف میں نے اپنا سکھ چین کھو دیا، دوسری جانب دشمنیاں الگ مول لے لی۔ وہ اچانک خاموش ہو کر خلا میں تکنے لگی۔ میں نے اسے متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، تم کون سی دشمنیوں کا ذکر کر رہی ہو مشتری بائی؟ وہ ایک سر دہا بھر کر بولی، کس دشمنی کا بیان کروں تھانے دار صاحب؟ ایک خلقت نازلی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بے شمار دیوانے تھے۔ ملک نظام دین تو خون خرابے پر اتر آیا تھا۔ مجھے ایک دم جھٹکا سا لگا۔ ملک نظام دین کا نام سن کر میں الرٹ ہو گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، یہ ملک نظام دین کا کیا قصہ ہے؟ وہ بھی نازلی کا طلبگار تھا، مشتری بائی نے بتایا۔ وہ مجھے 3000 روپے دینے کو تیار تھا، لیکن اس نے یہ پیشکش کرنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ میں چودھری نیاز علی کو زبان دے چکی تھی، اپنی زبان سے نہیں پھر سکتی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رک کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ملک صفدر حیات صاحب، میں نے 1902 میں اپنے پیروں میں گھنگرو باندھے تھے جو بڑے تواتر کے ساتھ 1920 تک ہر رات چھنکتے رہے۔ میرے کوٹھے پر ہر قسم کے افراد آتے رہے، بھنگی چمار سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک۔ میں سب کو سر آنکھوں پر بٹھاتی رہی، لیکن کوئی ایک شخص بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی وعدہ خلافی کی ہو۔ پھر میں چودھری نیاز علی کو زبان دے کر کیسے مکر جاتی؟ لیکن ملک نظام دین یہی چاہتا تھا، اور جب میں نے اس کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا تو وہ ہنگامہ آرائی پر اتر آیا تھا۔ بہرحال میں نے کسی نہ کسی طرح صورتحال کو سنبھال لیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی نازلی کے کئی بااثر طلبگار مجھے دھمکیاں دیتے رہے کہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ آخر کس کا ذکر کروں؟ اس کا طویل جذبات انگیز بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، فی الحال تم ملک نظام دین کا ذکر کرو۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، ملک نظام دین کا جغرافیہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی، ملک نظام دین، تو اس نے بتایا کہ ملک نظام دین موضع شاہ پور کا رہنے والا ہے۔ یقیناً وہ وہاں کا چودھری ہوگا، مشتری بائی نے بتایا۔ وہ شاہ پور کا بہت بڑا زمیندار ہے۔ ادھر شہر میں اس کے 2 کارخانے بھی ہیں۔ شمسو موچی کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس سے چودھری نیاز علی کی حویلی کا پتہ پوچھنے والے دونوں اجنبی بندے ملک نظام دین اور شاہ پور کا تذکرہ بھی دبی زبان میں کر رہے تھے۔ میں نے انہی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا، مشتری بائی، لگتا ہے کہ تم ملک نظام دین کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو۔ میرا تو پیشہ ہی ایسا ہے کہ اپنے گاہکوں کے بارے میں پوری جانکاری رکھنا پڑتی ہے۔ میں نے پوچھا، پھر تم جبرو اور رنگو نامی افراد کے بارے میں بھی ضرور جانتی ہوگی۔ وہ مردود مشتری بائی ناک چڑھا کر بولی، وہ دونوں شیطان تو ملک نظام دین کے خاص چمچے ہیں، 1 نمبر کے بدمعاش اور لفنگے۔ ملک انہی کے بل بوتے پر تو اپنی دھاک قائم رکھے ہوئے ہے۔ میں نے مشتری بائی کو یہ بتانا ضروری نہ سمجھا کہ رنگو اور جبرو وقوعے کی شام مقتول چودھری کا پتہ پوچھتے پھر رہے تھے۔
موجودہ حالات و واقعات کے پیش نظر مجھے ایک بات کا یقین ہو گیا تھا کہ چودھری کے قتل اور ناصلی کی پراسرار گمشدگی میں ملک نظام دین کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ میں نے مشتری بائی سے پوچھا، ملک نظام دین اب بھی تمہارے کوٹھے پر تو آتا ہوگا؟ وہ تو صرف ناصلی کے لیے آتا تھا، تو کیا اب نہیں آتا؟ وہ بولی، ناصلی کے جانے پر جب اس نے ہنگامہ کیا تھا اس روز کے بعد سے اس نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ میں نے سنا ہے آج کل وہ نیلم بائی امبالہ والی کے کوٹھے پر جا رہا ہے۔ گویا ان 10-11 ماہ میں تمہاری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ ملاقات ہوئی اور نہ ہی اسے دیکھا۔ ناصلی کے حوالے سے ملک نظام دین چودھری نیاز علی کا رقیب رہ چکا تھا، لہٰذا اس بات کا قوی امکان تھا کہ چودھری کے قتل اور ناصلی کے اغوا میں اسی کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ خاص طور پر جبرو اور رنگو کی چک 32 میں آمد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر تک ہمارے درمیان چودھری نیاز علی، ناصلی اور ملک نظام دین کے بارے میں مختلف نوعیت کی باتیں ہوتی رہیں۔ چودھری تو اب دوسری دنیا میں پہنچ چکا تھا، ملک نظام دین سے میں کسی وقت بھی شاہ پور جا کر مل سکتا تھا۔ مشتری بائی کو گھسنے کا واحد مقصد یہی تھا کہ اگر وہ ناصلی کے بارے میں کچھ جانتی تھی تو مجھے معلوم ہو جائے گا، لیکن 2 گھنٹے کی گفتگو کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ وہ واقعی ناصلی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میری قریت کو دیکھتے ہوئے اس نے رضاکارانہ طور پر اپنے کوٹھے کا ایک ایک چپا ہمیں ملاحظہ کروایا تاکہ ہمارا شک دور ہو سکے۔ اس روز شاہ پور جا کر ملک نظام دین سے ملنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم نے واپسی کا قصد کیا۔ ہم مشتری بائی کے کوٹھے سے رخصت ہونے لگے تو اس نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، اگر ناصلی کا کوئی سراغ مل جائے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں نے انکار یا اقرار میں جواب دینے کے بجائے کہا، تم دعا کرو کہ وہ جلد از جلد ہمیں مل جائے۔ سب انسپکٹر افضل شاہ نے مزید کہا، اور یہ بھی دعا کرنا کہ وہ ہمیں زندہ سلامت ملے۔ مشتری بائی گھبراہٹ آمیز انداز میں زیر لب بدبدائی، یقیناً اس نے ناصلی کی سلامتی کے لیے دعائیہ کلمات ادا کیے ہوں گے۔ ہم ان الفاظ پر دھیان دیے بغیر بالا خانے سے اتر آئے۔ میرے تھانے کی حدود میں کوئی اخبار شائع نہیں ہوتا تھا، البتہ لاہور سے چھپنے والے اخبارات میں 1-2 کے نمائندے اس وقت علاقے میں موجود تھے۔ ان دنوں لاہور سے نوائے وقت، ملت، احسان اور زمیندار وغیرہ شائع ہوا کرتے تھے۔ میں نے چودھری نیاز علی کی حویلی سے اس کی جو تصویر حاصل کی تھی اس میں سے ناصلی کی تصویر پھاڑ کر فوٹوگرافر سے اس کی کئی کاپیاں تیار کروا لی۔ میں ایس پی علاقہ کو ہر دوسرے دن اپنی کارکردگی کی رپورٹ بھجواتا رہتا تھا۔ میں نے آس پاس کے علاقوں کے تھانوں کو ناصلی کی تصویر بھیج کر اس کی تلاش میں مدد کی درخواست کی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اخبار کے نمائندے کو بھی وہ تصویر دے دی تاکہ ناصلی کی پراسرار گمشدگی کی خبر شائع کر دی جائے۔ مجھے اپنی تفتیش میں اسی سے خاطر خواہ فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ اگر ناصلی کا سراغ مل جاتا تو چودھری نیاز علی کے قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ دوسرے روز چھوٹا چودھری اکرم علی میرے پاس تھانے آیا۔ میں نے اسے بلا کر اپنے کمرے میں بٹھایا۔ وہ بولا، ملک صاحب، بھائی ریاض نے مجھے بتایا تھا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ میں کل شام ہی لاہور سے واپس آیا ہوں۔ میں نے کہا، ریاض علی تمہیں بتایا تو ہوگا کہ میں تمہیں کیوں ڈھونڈتا پھر رہا تھا؟ جی ہاں، انہوں نے موچی شمسو اور رنگو وغیرہ کا ذکر کیا تھا۔ تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ سچی بات تو یہ ہے ملک صاحب کہ شمسو نے بھائی صاحب کے قتل کے بعد دوسرے یا تیسرے روز مجھ سے بھی ان 2 اجنبی افراد کا ذکر کیا تھا۔ اکرم علی ندامت آمیز لہجے میں بولا، لیکن میں افراتفری اور پریشانی میں آپ کو بتا نہ سکا، پھر بعد میں یہ بات میرے ذہن سے اتر گئی۔ ہاں، مصیبت اور پریشانی میں انسان کی یادداشت متاثر ہو جاتی ہے، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، تم رنگو اور جبرو وغیرہ سے واقف ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے استفسار کیا، اور ملک نظام دین کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہ نام میں نے سنا ہوا ہے۔ وہ اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے بولا، یہ شخص شاہ پور کا زمیندار ہے۔ میں نے کہا، رنگو اور جبرو ملک نظام دین کے دست و بازو ہیں۔ اوہ! اس نے چونک کر میری جانب دیکھا، پھر لکنت آمیز لہجے میں بولا، کہیں بھائی صاحب کے قتل میں ملک نظام دین کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر بتایا، میں مشتری بائی سے بھی مل چکا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کسی زمانے میں ملک نظام دین بھی ناصلی کی زلف کا اسیر تھا۔ جب مشتری بائی نے ناصلی کو
تمہارے بھائی مقتول چودھری نیاز علی کے حوالے کیا تو ملک نظام الدین نے مشتری بائی کے کوٹھے پر خاصی افراتفری مچائی تھی۔ میں ملک نظام الدین کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں جانتا تھا۔ چودھری اکرم علی نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، مجھے تو صرف یہی معلوم تھا کہ وہ ایک ٹھیک ٹھاک زمیندار ہے۔ اس کے علاوہ اس کی شہرت اس حوالے سے علم میں تھی کہ اسے ریچھ اور کتوں کو لڑانے کا بے حد شوق ہے، اور بس۔ میں نے پوچھا، تم لاہور کس سلسلے میں گئے تھے؟ وہاں میرا ایک جگری یار رہتا ہے، اس نے جواب دیا۔ دل بہت اداس تھا، اس لیے اس سے ملنے چلا گیا تھا۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد اس نے مجھ سے سوال کیا، بھابھی نازلی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ ابھی تک کچھ نہیں۔ مشتری بائی نے کیا کہا ہے؟ اس نے گزشتہ 10 ماہ سے نازلی کی شکل نہیں دیکھی ہے۔ وہ بولا، مجھے پتہ چلا ہے آپ حویلی میں سے بھائی صاحب کی ایک تصویر بھی لے کر آئے ہیں۔ اس کا کیا کریں گے؟ سوچ رہا ہوں اس کا کیا کروں۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ اس نے پوچھا، ملک نظام الدین کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے اپنے مخبروں کا جال پھیلا دیا ہے، میں نے جواب دیا۔ ملک نظام الدین کی ذات شکوک و شبہات کی دبیس چادر میں لپٹی ہوئی ہے۔ میں سوچ سمجھ کر اس پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ نشانہ خطا نہ جائے۔ آپ ایک ذہین اور تجربہ کار پولیس افسر ہیں، اس نے تعریفی انداز میں کہا۔ مجھے امید ہے آپ کا نشانہ خطا نہیں جائے گا۔ میں نے طویل سانس چھوڑتے ہوئے کہا، خدا تمہاری زبان مبارک کرے۔ میں جلد از جلد تمہارے بھائی کے قاتل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری اکرم علی رخصت ہو گیا۔ اگلے 2 روز تک میں شاہ پور کا رخ نہ کر سکا۔ میں ارادہ باندھتا اور توڑتا رہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ بارش تھی جو لگاتار ہو رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ بہرحال تیسرے روز میں نے ASI جبار حسین کو ساتھ لیا اور شاہ پور روانہ ہو گیا۔ میں یہ سوچ کر اور اس انتظام کے ساتھ تھانے سے نکلا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو میں پہلی فرصت میں ملک نظام الدین کو گرفتار کر لوں گا۔ لیکن ملک نظام الدین سے ملاقات کے بعد معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ ملک نظام الدین نہایتی معقولیت کے ساتھ پیش آیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کس طرح ہماری آؤ بھگت کی۔ جب میں نے اسے اپنی آمد کی غرض و حائط سے آگاہ کیا تو اس نے مسکرا کر بات ہی ختم کر دی۔ وہ بولا، جناب ملک صاحب، 7، 8 اور 9 اکتوبر کو میں شاہ پور میں موجود ہی نہیں تھا، اور میرے نمک خوار جبرو اور رنگو بھی میرے ساتھ ہی تھے۔ ہماری واپسی 10 اکتوبر کو ہوئی تھی، اور اسی روز مجھے چودھری نیاز علی کے قتل کی خبر ملی تھی۔ یقین جانیں میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ یہ خبر سن کے مرنے والے کی برائی نہیں کرنا چاہیے، لیکن چودھری نیاز نے نازلی کے حوالے سے میرے سینے میں جو گھاؤ لگایا تھا وہ کبھی نہیں بھر سکے گا۔ وہ ایک رقیب کی زبان بول رہا تھا، اور رقیب بھی ایسا جس نے بری طرح شکست کھائی ہو۔ اس کی تشنا کامی دہکتے ہوئے انگارے بن کر اس کے ہونٹوں سے جدا ہو رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ پھر ملک نظام الدین سے پوچھا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ 7، 8 اور 9 اکتوبر کو آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ وہ بولا، ہم جھوک ضامن میں تھے۔ وہاں کے چودھری نور زماں نے ہماری دعوت کی تھی۔ اس دعوت کا خصوصی آئٹم کتوں اور ریچھ کی خونخوار لڑائی تھی۔ پھر ملک نظام الدین نے جھوک ضامن میں اپنے 3 روزہ موجودگی کے کچھ ناقابل تردید ثبوت بھی مہیا کر دیے۔ مجھے یہ ماننا پڑا کہ ملک نظام الدین رنگو اینڈ کمپنی کے ساتھ واقعی 3 روز تک موزہ جھوک ضامن میں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شمسو موچی میرے دماغ میں چکرانے لگا، تو کیا اس نے دانستہ جھوٹ بولا تھا؟ میرے ذہن میں ایک سوال نے سر اٹھایا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال ابھرا، آخر کیوں؟ اس میں اس کا کیا فائدہ تھا؟ میں مسلسل اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ شاہ پور سے روانہ ہونے سے پہلے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے شمسو موچی کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا۔ ملک نظام الدین نے ہمیں بڑے تسک و احتشام کے ساتھ رخصت کیا۔ تھانے آ کر میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کا نام رفیق چوہان تھا۔ میں نے کہا، چوہان جی، مجھے 2 بندوں کی اشد ضرورت ہے۔ ملک صاحب، 2 کیا، آپ حکم کریں، میں 200 بندے پھڑ کے لے آتا ہوں۔ رفیق چوہان چند جماعتیں پڑا ہوا تھا۔ وہ کسی زمانے میں سپاہی بھرتی ہوا تھا اور ترقی کرتے ہوئے زندگی کے اس حصے میں ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے تک پہنچا تھا۔ ویسے وہ بندہ بہت کام کا تھا۔ میں نے کہا، بندے پھڑ کر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر انہیں کوا کر لانا ہے، ایسا ہی سمجھ لو۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پھر اسے تفصیل بتا دی۔
آخر میں نے کہا دونوں کا تعلق کسی دور دراز کے گاؤں سے ہونا چاہیے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بالکل سمجھ گیا جناب، ایک اونچا لمبا ہو، دوسرے کا قد چھوٹا اور بدن بھاری بھرکم ہو، وہ دونوں چہرے مورے سے بدماش نظر آئیں، ہے نا یہی بات ختم کر کے اس نے تعریف طلب نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے دل کھول کر اس کی تعریف کی، پھر پوچھا، تم ایسے 2 بندوں کا انتظام کب تک کر سکتے ہو؟ کل تک بندوبست ہو جائے گا جناب۔ شاباش، میں نے کرسی کی پشت گاہ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، ان بندوں کو اچھی طرح سمجھا دینا کہ انہیں تھوڑی بہت ایکٹنگ بھی کرنا پڑے گی، ان کا رول میں خود انہیں سمجھا دوں گا۔ کون سی فلم کی شوٹنگ ہے جناب؟ حقیقی زندگی کی فلم۔ نہ ملک صاحب، اگر واقعی کسی فلم میں ایکٹنگ کا معاملہ ہے تو مجھے موقع دیں۔ وہ خاصا سنجیدہ نظر آ رہا تھا، لگتا ہے میں تو یہ شوق دل میں لے کر ہی مر جاؤں گا۔ میں نے اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس دلایا تو وہ فوراً اٹینشن ہو گیا۔ پر اعتماد لہجے میں بولا، آپ فکر نہ کریں، کل دوپہر سے پہلے آپ مطلوبہ دونوں بندے آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ رفیق چوہان بہت باصلاحیت آدمی تھا۔ دوسرے روز میں نے ایک کانسٹیبل کو چک 32 روانہ کیا تاکہ وہ شمسو موچی اور چودھری برادران کو بلا لائے۔ میں نے کانسٹیبل کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ انہیں بتا دے کہ میں نے چودھری نیاز علی کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا۔ رفیق چوہان نے حسب وعدہ 2 ڈمی رنگو جبرو مجھے مہیا کر دیے تھے جو اس وقت تھانے کے حوالات میں بند تھے۔ میں نے انہیں ان کے حصے کا کردار اچھی طرح یاد کروا دیا تھا۔ سپہر کے وقت چودھری ریاض علی شمسو موچی کے ساتھ تھانے پہنچ گیا اور اس نے آتے ہی سوال کیا، ملک صاحب مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے بھائی صاحب کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کہاں ہیں وہ بدذات؟ میں نے کہا وہ دونوں اس وقت حوالات میں بند ہیں۔ شمسو کو میں نے ان کی شناخت کے لیے بلوایا ہے، انہوں نے شمسو ہی سے آپ کی حویلی کا راستہ پوچھا تھا۔ اچھا، تو آپ نے جبرو اور رنگو کو گرفتار کیا ہے؟ جی ہاں، بڑی مشکل سے ہاتھ آئے، شیطان کی اولاد۔ کیا انہوں نے بھائی صاحب کے قتل کا اقبال کر لیا ہے؟ ریاض علی نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، اقبال جرم بھی کروا لیں گے چودھری صاحب، پہلے ان کی شناخت تو ہو جائے۔ پھر میں نے ایک کانسٹیبل کو حکم دیا کہ وہ حوالدار سے کہے وہ رنگو اور جبرو کو میرے سامنے پیش کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرضی رنگو اور جبرو میرے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے شمسو کو اشارہ کیا اور کہا کہ وہ بہور ان دونوں کو دیکھے اور پہچاننے کی کوشش کرے۔ شمسو نے کوئی کوشش کیے بغیر ہی فتویٰ صادر کر دیا، تھانے دار صاحب، یہ وہی دونوں افراد ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے ہی مجھ سے چودھری صاحب کی حویلی کا پتہ پوچھا تھا۔ کیا تم یہ بات پورے یقین سے کہہ رہے ہو؟ مجھے پکا یقین ہے سرکار، وہ ڈٹائی سے بولا، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، یہی رنگو اور جبرو ہیں جنہوں نے 8 اکتوبر کی شام مجھ سے۔ میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ شمسو موچی کے گال پر رسید کیا تو اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ میں نے گرج کر کہا، حرام کے تخم، مجھ سے جھوٹ بولتا ہے؟ کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ چودھری ریاض علی ہکا بکا مجھے دیکھ رہا تھا۔ شمسو موچی میرے قدموں میں گر کر معافی تلافی کرنے لگا۔ وہ بار بار مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے رنگو اور جبرو کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ میں نے حوالدار کو حکم دیا کہ وہ شمسو موچی کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دے۔ حوالدار لپک کر آگے بڑھا اور شمسو کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا۔ چودھری ریاض علی نے مجھ سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے ملک صاحب؟ میں شمسو سے پوچھ گچھ کے بعد تمہارے سوال کا جواب دوں گا، آج کی رات یہ ہمارا مہمان رہے گا۔ چودھری ریاض علی نے مجھے کریدنے کی بہت کوشش کی لیکن پھر مایوس ہو کر اپنے چک واپس لوٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے شمسو موچی کو ٹرائل روم میں پوچھ گچھ کا کمرہ، جنہیں بعض مجرم اسے عقوبت خانہ بھی کہتے ہیں، پولیس کی زبان میں اسے بنگلہ یا ڈرائنگ روم بھی کہا جاتا ہے، وہاں میں نے اسے طلب کیا اور اس پر طبع آزمائی کرنے لگا۔ وہ کچا مجرم تھا، آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد ہی اس نے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے اتنا بڑا جھوٹ چودھری اکرم علی کے حکم پر بولا تھا، گویا اس نے ہمیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ چودھری نے اس کام کے لیے شمسو کو 100 روپے انعام بھی دیا تھا۔ میں اسی وقت چک 32 جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن جب شمسو نے مجھے بتایا کہ چودھری اکرم علی آج صبح سے لاہور گیا ہوا تھا تو میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ شمسو کو میں نے حوالدار کے حوالے کیا اور آرام کرنے اپنے سرکاری کوارٹر میں چلا گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال چکرا رہا تھا،
चौधरी अकरम अली मेरी तफ्तीश की गाड़ी को गलत रास्ते पर डालकर कौन सा फ़ायदा हासिल करना चाहता था? क्या वो अपने बड़े भाई के कत्ल में मुलव्विस था? इस सवाल का जवाब चौधरी अकरम ही दे सकता था। दूसरी सुबह मैंने चक 32 जाने का इरादा कर ही रहा था कि एक अहम और सनसनीखेज़ इत्तला ने मेरे कदमों में जंजीर डाल दी। नासली से मुतल्लिक गुमशुदगी की खबर और उसकी तस्वीर को शाया हुए चंद रोज़ गुजर चुके थे। ज़िला हेडक्वार्टर से एक एहलकार ने आकर बताया कि उन्हें लाहौर ज़िला हेडक्वार्टर वालों ने इत्तला दी है कि नासली मोहल्ला कृष्ण नगर के एक घर में देखी गई थी। लाहौर पुलिस के सादा पोश एहलकार उस घर की मुसलसल निगरानी कर रहे थे। मैं तजब्ज़ब का शिकार था कि पहले लाहौर जाऊं या चक 32 के सब इंस्पेक्टर अफजल शाह ने मेरी उलझन दूर कर दी। मलिक साहब, आप इत्मीनान से चक 32 जाएँ, लाहौर वाले मामले को मैं देख लूँगा। शाह जी, वो मामला बहुत संगीन है, अच्छी तरह सोच लो। वो सीना फुलाते हुए बोला, अच्छी तरह सोच समझ कर ही बात कर रहा हूँ जनाब, मैं आपकी तवक्कुआत से बढ़कर साबित हूँगा। फिर वहाँ लाहौर पुलिस भी तो मेरी मुआविन होगी। वो तो ठीक है, मगर नासली वाला मामला बहुत हसास है। मैं इस हसास केस को बड़ी नफासत से डील करूँगा। वो पूरे एतमाद लहजे में बोला, आप बिल्कुल मुतमईन होकर छोटे चौधरी के पीछे जाएं। मैंने अफजल शाह को 2 होशियार किस्म के कांस्टेबल जमील अहमद और शराफत अली के साथ लाहौर रवाना करने के बाद चक 32 का रुख किया। हवलदार बहादुर अली और 2 सिपाही मेरे साथ थे। हवेली में मकतूल चौधरी की बेवा जमीला से मुलाकात हुई। उसने बताया कि अकरम अली अभी लाहौर से वापस नहीं आया था और रियाज अली इस वक्त डेरे पर था। मैं अपनी नफरी को लेकर सीधा डेरे पर पहुंच गया। चौधरी रियाज अली ने हमारा खैर मकदम किया और पूछा, मलिक साहब खैरियत तो है? आज सुबह ही सुबह अकरम अली कहाँ है? मैंने उसकी बात काटते हुए सवाल किया। वो तो लाहौर गया हुआ है। हवलदार ने कहा, लाहौर में उसकी कौन सी बेबे बैठी हुई है? वो वहाँ कुछ ज़्यादा ही नहीं जाने लगा? चौधरी ने नागवारी से हवलदार की तरफ देखा और मुझसे पूछा, मलिक साहब शमसू को आपने अभी तक छोड़ा नहीं? वो तो आप समझो लंबा ही गया। हवलदार ने इजाफा किया, और चौधरी अकरम अली की भी खैर नहीं है। ये सब क्या हो रहा है मलिक साहब? रियाज अली का लहजा हैरत में डूबा हुआ था। मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारे डेरे की तलाशी लेने आया हूँ। तलाशी? उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। तलाशी की क्या ज़रूरत पेश आ गई जनाब? मैंने कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं ज़रूरत पूरी होने के बाद दूंगा। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से मैंने पूछा, क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? वो मुताम्मल लहजे में बोला, नहीं जनाब, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। हम अगली लम्हे डेरे का कोना कोना छान रहे थे। आधे घंटे की तलाश बसियार के बाद सिर्फ़ एक ही काम की चीज़ डेरे से बरामद हो सकी, और वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा काम की थी, जिसे कपड़े में लपेटकर छत की कड़ियों में छुपाया गया था। वो 8 इंच फल वाला एक तेज़ धार खंजर था। खंजर के फल पर दस्ते के करीब खुश्क खून के आसार भी मौजूद थे। खंजर के फल की हालत से अंदाज़ा होता था कि उसे बाउजलत किसी कपड़े से रगड़कर साफ़ किया गया था। मेरी निगाह में मकतूल चौधरी की मसेरी की वो चादर घूम गई जहाँ मुझे किसी खून आलूद चीज़ के पहुँचने के धब्बे दिखाई दिए थे। ये खंजर तुम्हारा है? मैंने वो खंजर रियाज अली की आंखों के सामने लहराते हुए पूछा। उसने नफ़ी में जवाब दिया। मैंने सख्त लहजे में कहा, फिर ये खंजर तुम्हारे छोटे भाई अकरम अली का होगा। जनाब, मैं तो इसे पहली मरतबा देख रहा हूँ। चौधरी रियाज अली, शमसू ने तफ्तीश के दौरान मुझे बताया है कि उसने 100 रुपये के एवज़ में वो झूठ बोला था, यानी रंगू और जबरू की आमद के बारे में इत्तला देने का झूठ। तुम्हें मालूम है उसने ये गलत बयानी किसकी ईमा पर की थी? एक लम्हे को रुक कर मैंने उसके चेहरे के तासरात का जायज़ा लिया। फिर कहा, ऐसा करने के लिए चौधरी अकरम अली ने उसे पूरे 100 रुपये इनाम में दिए थे। यह कैसे हो सकता है? वो ऐसे उछला जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया। अकरम अली ये हरकत कैसे कर सकता है? हमारी तफ्तीश को गलत रुख पर डालने के लिए। मगर क्यों? वो हथे चढ़ जाए तो तुम्हारी क्यों का जवाब भी मिल जाएगा। वो परेशानी से अपनी पेशानी को मसलने लगा। मैंने कहा, चौधरी रियाज अली, मुझे शुबा है कि अकरम अली मकतूल चौधरी के कत्ल में मुलव्वस है। ये कैसे मुमकिन है जनाब? इस दुनिया में सब कुछ होता है प्यारे, मैंने मैनीखेज़ अंदाज में कहा। चौधरी रियाज अली मुसलसल नफ़ी में सर हिला रहा था। हम हवेली में रुक कर सपैर तक अकरम अली की वापसी का इंतज़ार करते रहे। जब वो नहीं आया तो मैंने हवलदार को माँ दोनों सिपाहियों के वहीं छोड़ा और ख़ुद थाने आ गया। मैंने हवलदार को
ہدایت کر دی تھی کہ جیسے ہی اکرم علی وہاں پہنچے وہ فلفور اسے گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ سب انسپکٹر افضل شاہ کی واپسی رات 9 بجے کے قریب ہوئی۔ میں آرام کرنے کے لیے اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے افضل شاہ کی آمد کی اطلاع دی۔ میں نے فوراً اپنی وردی پہنی اور تھانے آ گیا۔ افضل شاہ سرخرو لوٹا تھا۔ اس کے ساتھ لاہور پولیس تھانہ کرشن نگر کا ایک ASI اور 2 سپاہی بھی تھے۔ نازلی اور زاہد نامی ایک شخص بھی ان کے ساتھ تھا۔ زاہد وہی شخص تھا جس کے گھر میں نازلی دیکھی گئی تھی۔ ان کے علاوہ سب سے اہم شخصیت چودھری اکرم علی کی تھی۔ چودھری اکرم علی، زاہد اور نازلی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اکرم علی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے افضل شاہ سے پوچھا، یہ رستم خان تمہیں کہاں سے ملا؟ اسی گھر سے جہاں پہ چمک چلو چھپی بیٹھی تھی۔ افضل شاہ نے نازلی کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے زاہد حسین کے گھر کو اپنا ڈیرا بنایا ہوا تھا۔ میں نے حوالدار شیر خان کو بلا لیا، اس کی رات کی ڈیوٹی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آیا تو میں نے کہا، شیر خان، میں یہ مہمان تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ان کی خاطر تواضع اور آرام کا خاص خیال رکھنا، میں صبح ان سے ملاقات کروں گا۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب۔ وہ نازلی، زاہد اور اکرم علی کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے بولا، میں ان کی ایسی مہمانداری کروں گا کہ یہ ہاتھ لگا لگا کر یاد کریں گے۔ پھر میں نے مختصر الفاظ میں شیر خان کو صورت احوال سے آگاہ کیا۔ وہ اس کیس کی ایک ایک بات سے واقف تھا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، آپ اطمینان سے اپنے کوارٹر میں جا کر آرام کریں، صبح یہ تینوں بندے آپ کو بالکل تیار ملیں گے، کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح فر فر بولتے ہوئے۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ دوسری صبح جب میں تھانے پہنچا تو لاہور سے آنے والے پولیس اہلکار واپس جا چکے تھے۔ حوالدار شیر خان نے رات بھر تینوں مہمانوں کو ایک پل کے لیے بھی سونے نہیں دیا تھا اور زبان کھلوانے کے آزمودہ ہتھ کنڈے ان پر استعمال کرتا رہا تھا۔ نازلی زیادہ سختی برداشت نہیں کر سکی تھی۔ زاہد بھی چند لاتوں اور بھونسوں کو ہضم کرنے کے بعد منہ کھولنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ چودھری نے تھوڑی اڑی توڑی کی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ شمسو موچی ہماری حراست میں ہے اور اس نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے، تو وہ زیادہ دیر تک حوالدار شیر خان کی ترکیبوں کے سامنے ثابت قدم نہ رہ سکا۔ ویسے بھی وہ کوئی عادی مجرم نہیں تھا کہ تا دیر پولیس کی تفتیش کے سامنے ٹھہر سکتا۔ اس نے سچ بولنے میں ہی عافیت جانی اور اقرار جرم کر لیا۔ اس روز چودھری اکرم علی اور نازلی نے اپنا جو اقبالی بیان ریکارڈ کروایا، میں اسے نہایت ہی مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نازلی کا تعلق جس دنیا سے تھا، وہاں عورت کا کسی ایک کی بن کر رہنا بعید از تصور سمجھا جاتا تھا۔ اکا دکا مثالوں کو چھوڑ کر نازلی بوڑھے چودھری کی نوجوان بیوی بن کر حویلی میں پہنچی تھی، لیکن چند روز بعد ہی اسے یہ زندگی بے کیف اور بور محسوس ہونے لگی۔ اس بوریت اور بے کیفی سے قطع نظر اسے چودھری کی حویلی میں دنیا جہان کا عیش و آرام میسر تھا، چنانچہ وہ چودھری کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر چودھری اسے 2500 میں خرید کر لایا تھا، وہ اس کی زر خرید تھی، اس کی ساری عمر اسے اب چودھری کے ساتھ ہی گزارنا تھی۔ 2 ماہ کے بعد اسے احساس ہوا کہ چودھری اکرم علی اس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ لا محالہ وہ بھی ادھر کھنچتی چلی گئی۔ تنہائی کی 1-2 ملاقاتوں کے بعد ہی دونوں کو محسوس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے تھے۔ پھر ان کے درمیان افلاطونی قسم کا عشق پروان چڑھنے لگا۔ کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے حویلی کے مکینوں کو اپنے تعلقات کی ہوا بھی نہ لگنے دی۔ پھر ایک روز نازلی نے اکرم علی کو بتایا کہ چودھری نیاز کو ان کے میل ملاقات پر شبہ ہو گیا ہے۔ اکرم نے فوراً تجویز پیش کی کہ وہ دونوں کہیں دور بھاگ جاتے ہیں۔ نازلی نے اس کی تجویز سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ چودھری دنیا کے آخری کنارے تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ دنوں کی سوچ بچار کے بعد انہوں نے اپنے راستے کا کانٹا چننے کا ایک جامع منصوبہ بنا لیا۔ نازلی کی زبانی اکرم علی کو نیاز علی اور ملک نظام الدین کی رکابت کا قصہ معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے اسی آڑ میں بھائی کا کام تمام کر دیا۔ وقوعے کی رات وہ مقتول چودھری کے بیڈ روم میں ہی چھپا ہوا تھا۔ جب نازلی نے نیاز علی کو بے تحاشا شراب پلا کر مدہوش کر دیا تو اکرم علی نے بڑی چابک دستی سے بھائی کی گردن پر خنجر چلا دیا۔ حویلی کا بیرونی گیٹ اسی نے کھولا تھا، جبکہ وہ دونوں حویلی کے عقبی حصے سے باغ کی دیوار عبور کر کے فرار ہوئے تھے۔ وہ رات نازلی نے ڈیرے پر ہی گزاری تھی۔ دوسرے روز جب میں حویلی میں ضروری کارروائی نمٹا کر
واپس تھانے چلا گیا تو وہ نازلی کو اپنے ایک دوست کے پاس لاہور میں محلہ کرشن نگر چھوڑ آیا۔ زاہد حسین اکرم علی کا پرانا دوست تھا اور محلہ کرشن نگر میں اپنی بوڑھی نابینا والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اپنی ماں کو اس نے یہی بتایا تھا کہ اس کا دوست اپنی بیوی کے ساتھ ان کے یہاں آیا ہے۔ اکرم علی دوسرے تیسرے دن لاہور کا چکر لگا لیتا تھا، اس لیے بوڑھی عورت کو شک نہ ہو سکا۔ ادھر چک 32 میں اکرم علی نے شمسو موچی کے ذریعے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم بے سمت راستے پر سر پٹکتے ہوئے خجل خوار ہوتے رہے۔ وہ اپنی صحیح میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ میرے استفسار پر اکرم علی نے اپنے مستقبل کے منصوبے کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں بتائی تھی۔ اس نے بس یہی کہا تھا کہ جب چودھری نیاز علی کے قتل کا معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا تو پھر وہ آئندہ کے لیے لایا عمل تیار کرتے۔ بہرحال وہ نازلی کو دوبارہ حویلی میں لانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس طرح کہ اس کی مظلومیت اور بے گناہی بھی مسلم ہو اور اکرم علی کی اپنی ذات بھی شک و شبے سے بالا تر رہے۔ نازلی شمع محفل تھی۔ چودھری نیاز علی نے اسے گھر کی زینت بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے جہان سوز حسن کی بھول بھلائیوں میں کھو کر چودھری اکرم علی چراغ خانہ بن گیا تھا۔ پھر اس چراغ کی بھڑکتی لو نے سب کچھ جلا کر خاکستر کر دیا۔ برسوں پہلے شاید ایسی موقع کے لیے کسی شاعر نے یہ شعر کہا تھا: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد۔